یہ جو ریکارڈنگ آپ کی طرف سے ہو رہی ہے جی، اب دوبارہ تو ہم اسٹارٹ۔ اچھا پھر شروع کرتا ہوں۔ اب ریکارڈنگ ہو رہی ہے؟ جی حضور ریکارڈنگ ہو جی حضور۔ ہر چیز بہت دیر بعد یاد آتی ہے۔ دو سجدے ہیں، ایک سجدہ جو ہے میں نے پہلے کہا کہ وہ اطاعت الہی ہے، وہ یہ کہ کائنات میں جتنے بھی مخلوقات ہیں وہ اس کی بندگی کے لیے پیدا کی گئی تھی۔ جتنے بھی جہان ہیں، جہاں تک زندگی کا وجود ہے، انہیں سب کو پیدا کیا گیا تھا کہ وہ خدا کی صفات کو جانے، اس کے حق کو جانے، اس کی اطاعت کو جانے، کہ اس کے شکر گزار بندے بن جائیں۔ تو یہ تو خالق اور بندے کا معاملہ ہے، چاہے فرشتہ ہو، جنات ہو یا کوئی اور مخلوقات۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اس نے زندگی کیوں شروع کی؟ وہ کس چیز کی تکمیل چاہتا تھا؟ تو یہ جواب ملتا ہے جو کہ محبت جو ہے وہ زندگی کی خالق ہے، ماں ہے۔ اگر وہ محبت کو وجود میں نہ لاتا، نہ پیدا کرتا، تو کوئی بھی نہیں ہوتا، نہ آپ ہوتے، نہ میں ہوتا، نہ یہ جہان ہوتے۔ تو پہلے بھی تو کچھ نہیں تھا، پہلے بھی ایک زمانے گزرے ہیں کہ کوئی تصور نہیں تھا۔ تصور کے بعد زندگی شروع ہوئی۔ تو محبت جو ہے وہ بھی خدا سے بالا نہیں ہے، اوپر نہیں ہے۔ خدا محبت کا محور ہے، بالا ہے، بلند ہے۔ تو میں نے ہمیشہ کہا جہاں محبت وجد میں آ جائے، اپنے آپ کو کھو بیٹھے، وہاں سے خدا کی نقش پا کی تلاش شروع ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا سجدہ جو ہے وہ محبت کی تکمیل ہے، کہ کائنات کا جو کانسیپٹ ہے، تصور، وہ پورا ہو جاتا ہے، زندگی کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ تو اس محبت میں جو خدا نے سجدہ کیا، وہ مجھے خدا بن کے نہیں کیا، وہ اس محبت کو سجدہ کیا جس کے لیے وہ اندھیروں سے باہر ہے۔ تو اس سجدے میں یہاں محبت اپنا مقام پاتی ہے، اپنا حال پاتی ہے۔ یہاں ہم اپنا اصل گھر جو بھول گئے تھے یا بھول بیٹھے ہیں، یہاں اصل گھر ملتا ہے۔ تو ان دو سجدوں میں بہت فرق ہے۔ تو جب انسان خدا کی توحید کو جان لیتا ہے، اس کی صفات کو جان لیتا ہے، تو پھر وہ شرک نہیں کرتا جب محبت کو سجدہ کرتا ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا، جب خدا نے میری محبت کو سجدہ کیا تو خدا سب سے پہلے شرک کرنے والا ہے۔ تو کیا اب ہم خدا کو کہیں گے کہ تو کافر ہو گیا، کہ تو نے اپنے بندے کو جسے تو نے تخلیق کیا اسے ہی سجدہ کر بیٹھا؟ اس کی مثال یوں بھی دی جا سکتی ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ جو ابھی نہ بول سکتا ہے، نہ ہر چیز کا وہ محتاج ہے،
آپ اس کا پیشاب پخانا جو کچھ بھی ہے آپ ہی کرتے ہیں، ماں باپ اس کو کپڑے بھی پہناتے، وہ اتنا محتاج ہے بچہ. تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ محبت میں آپ اس کے پیر کیوں چوم لیتے ہیں؟ بھائی وہ تو حقیر ہے بچہ، وہ تو کروٹ بھی نہیں لے سکتا. ماں کا دودھ نہ ملے تو مر جائے. تو ہم اس کے بوسے لیتے ہیں، اس کے پاؤں کو چوم لیتے ہیں. تو کیا ہم شرک کرتے ہیں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہاں پہ آ کے جب وہ سجدہ کیا اس نے، تو وہ بتا یہ رہا ہے کہ کل جہانوں کا مقصد یہاں پہ آ کر ایک سنگم پہ مل گیا ہے مجھے، میری زندگی کا حاصل. یہ کہہ رہا ہے خدا کی ذات. تو جب یہ فرق صاف ہو گیا کہ توحید میں اس کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، وہی ایک ہے، تو یہاں وہ بات بھی ہو جائے گی کہ خدا کے جلال کے سامنے پھر کوئی ٹھہر نہیں سکتا، پھر ہر چیز فنا ہو جائے گی. تو جتنے بھی جہان تخلیق ہوئے سب محتاج ہیں خدا کے، جتنی بھی مخلوقات ہیں. اگر وہ آج اپنے وہ کیا کہتے ہیں کہ سپارک یا وہ جو انرجی ہے جس میں کرنٹ ہے ساری کائنات کا، اگر وہ آج بٹی کی طرح اس کو بند کر دے تو ہم سارے ٹھنڈے ہو جائیں گے. آج سورج اپنی روشنی، آج ریڈیو میں اعلان ہو جائے، ٹیلی ویژن میں، کہ اب سورج روشنی نہیں دے گا، اب سورج ادھر ٹھنڈا پڑ گیا ہے، ادھر سورج ٹھنڈا ہوگا، ادھر ہم ٹھنڈے پڑ جائیں گے. تو کہتے ہیں سول روح نہیں ہے. اس سول کو کہا گیا ہے سبجیکٹ آف یونیورسل پرائم فورس. یہ جو سبجیکٹ آف یونیورسل پرائم فورس ہے، اس کا جو یہ آبجیکٹ ہے خدا کی، ساری طاقتیں اس خدا کے اندر ہے، اور اس کا سبجیکٹ جو ہے جہاں سے زندگی رواں دواں ہے وہ خدا کی ذات ہے. آج وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں ان جہانوں کو برباد کرتا ہوں، تباہ کرتا ہوں. تو وہ شوائے جو ہے، سپارک جو ہے، جس سے کرنٹ ہے زندگی کا، ادھر وہ فیصلہ کرے ادھر سب ٹھنڈا ہو جائے گا. اس کے بعد ان جہانوں کا کیا ہوگا، جنتوں کا کیا ہوگا، وہ آہستہ آہستہ اندھیروں میں غائب ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی، کچھ بھی نہیں رہے گا، لیکن وہ رہے گا. تو ان دو سجدوں میں فرق کرنا ہے. تو میں تو آج بھی جب خدا پیار محبت میں پاؤں چومتا ہے یا کندھے پہ بٹھاتا ہے یا سجدہ کرتا ہے، تو میں تو آج بھی دل سے یہ اچھا نہیں مجھے لگتا کہ میں ایک تخلیق ہوں، وہ خالق ہے. لیکن اب ہم کیا کریں جب خالق ہی محبت میں وجد میں آیا ہوا ہے، اور وہ جو زندگی کا مقصد رکھا تھا خدا نے، وہ اس میں وہ محبت پاتا ہے اس وجد میں. تو کون ہے جو خدا کو کہے کہ بھئی یہ تو کیا کرتا ہے؟ ہم شرک کریں تو کوئی نہ کوئی تو ہمیں کہہ دے گا کہ تو شرک کر رہا ہے. لیکن اگر خدا سجدے کرے تو کون خدا کو کہہ سکتا ہے یہ تو کیا کر رہا ہے؟ ایک بھیڑ بکریوں کو پالنے والا
اپنی بھیڑ کو نہایا جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے خالق کے کائنات کو بھیڑ بنا دیا اس نے. کہا میں تجھے نہلاتا، میں تجھے تیرے گندگی دور کرتا اور تجھے اپنے پیار سے بھیڑ بنا کے اپنے پاس رکھتا. موسیٰ جو ہے وہ خفا ہو گیا، شرک کر رہا ہے. خدا کو اس کی محبت اتنی پیاری تھی کہ وہ کوئی سینہ پر خدا نے کہا میں تجھ سے کلام نہیں کروں گا جب تک وہ جس کو تو نے ناراض ہوا اور وہ ڈر گیا اس سے جا کے معافی مانگ. میں اس کی بھیڑ بننا پسند کرتا ہوں. واہ، وہ جو بھی کہہ رہا تھا، جو بھی گا رہا تھا، مجھے نلا رہا تھا، میری گندگی دور کر رہا تھا. تجھے کیا خبر کہ وہ اس کی محبت کیا ہے؟ تو پھر وہ موسیٰ کو نیچے آیا، معافیا مانگی. ورنہ معافیا اگر وہ نہ دیتا جس نے خدا کو بھیڑ بنایا ہوا تھا تو پھر خدا اور موسیٰ کی جو ہم کلامی تھی پہاڑ پہ پھر وہ کبھی نہ ہوتی. ایک حبیب اجمی پورے قرآن کو غلط پڑھے اور کہیں سے مطلب کچھ ہو جائے اور اتنا غلط مطلب ہو جائے کہ اس کا جو مرشد ہے حسن بصرہ وہ کافی دور سے عراق سے آئے تھے، کافی سفر کر کے. مغرب کی نماز کا وقت تھا تو فٹافٹ وہ پھر پیچھے کھڑے ہو گئے اپنے شاگرد کی امامت میں. اب حبیب اجمی پوری صورت فاتحہ غلط پڑھ رہے تو بیچ میں حسن بصر نے نماز توڑ دی، ناراض ہوئے. جب سلام پھیرا حبیب اجمی بہت غلط قرآن پڑھا، مطلب کہیں سے کہیں نکل آیا. وہ بھی ڈر گیا جیسے وہ جس نے بھیڑ بنائی ہوئی تھی خدا کو. تو حسن بصر سے وعدہ تھا کہ حسن بصر نے کہا تھا کہ 40 سال میں ہر رات جاگوں تو کیا تو آئے گا؟ کہا ہاں میں آؤں گا. تو اگلی رات کو خدا آیا سپنے میں، ابھی وقت تو نہیں پورا ہوا تھا، اور کہا کہ اے حسن بصرہ، چاہے وہ سارا قرآن غلط پڑھ رہا تھا، اگر کل مغرب کی نماز اس کے پیچھے پڑھ لیتا تو میں سپنوں میں نہیں بلکہ دن کی روشنی میں تجھے ملتا. واہ، اب کریں بات. تو یہ جو محبت کی دنیا سے نا آشنا ہے، انہیں کیا خبر کہ کائنات کیوں بنائی گئی؟ یہ لکیر کے فقیر ہیں، یہ تو اپنے نبیوں کے مقامات کو نہیں جانتے. اب وہ خواجہ معین الدین چشتی کہتے تھے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. اپنا کلمہ پڑھاتے تھے. تو کیا محمد کا کلمہ بھول گئے تھے؟ پھر سجدہ بھی کراتے تھے، نظام الدین اولیاء بھی. تو اس سجدے اور اس سجدے میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ غلط ملت ہو جاتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اب دیکھیں نا، میں تو یہاں تک مجھے پسند نہیں ہے کہ کوئی سجدہ کرے اور اگر خدا ہی جو کائناتوں کا خالق ہے وہی سجدہ کر بیٹھے اور پھر کہے کہ فرشتوں کو بھی کہہ دیا کہ تم سجدہ کرو. اب اصل شرک تو وہاں تھا نا، کیونکہ فرشتوں نے صحیح بات کہی تھی اور اس نے ابلیس نے بھی صحیح بات کی تھی. یہ تو مخلوق ہے، میں اسے سجدہ کیوں کروں؟ بل اگر موازنہ کرنا ہے تو مجھے آگ سے پیدا کیا، میں اس سے اعلیٰ مخلوق ہوں.
مٹی سے بنائے ہوئے ہیں. آگ اوپر جاتی ہے، مٹی نیچے گرتی ہے. تو ایک تو میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ میں تو شرک کر بیٹھا. تو نے تو تعلیمات دی تھی مجھے کہ شرک نہیں کرنا. اب تو وہ اس بندے کو بنا کے ہمیں سجدہ کرا رہے ہیں، اور اگر موازنہ کریں تو ہم اس سے بہت زیادہ اعلیٰ عرفہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا خدا کو نہیں پتا تھا کہ ابلیس کو آگ سے پیدا کیا، یا انسان کو مٹی سے پیدا کیا؟ کیا خدا کو نہیں پتا جس نے سب کچھ تخلیق کیا؟ یہ تو جمعہ 4 دن کی بات تھی نا ابلیس کی. کیا خدا کو خبر نہیں کہ وہ فرشتوں سے شرک کرا رہا ہے، جنات سے شرک کر رہا ہے، اور خود ہی تعلیم دیتا تھا کہ میرے سوا کسی کو سجدہ، اور اب کروا رہا ہے اس سے سجدہ جو سب سے نیچے، یعنی کہ فرشتوں سے بھی نیچے. آگ جو ہے وہ بھی اعلیٰ ہے عرفہ. تو یہاں جو پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ خدا تکبر توڑتا ہے اس شخص کا جو محبت سے ناشنا ہے. واہ. اس کا تکبر توڑ کے رکھ دیتا ہے. فرشتے تکبر میں تھے کہ ہم اعلیٰ مخلوق ہیں، جنات تکبر میں تھے کہ وہ اعلیٰ مخلوق ہے. قرآن بھی کہتا ہے الا ابلیس لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والا نہیں تھا. پھر اس کی ڈیفینیشن بھی دیتا ہے کہ اس نے تکبر کیا. تو محبت اور تکبر کبھی بھی ایک سنگم پہ نہیں ملتے. واہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ جی. یہاں تو وہاں سنگم پہ ملتے ہیں جب انسان خاک میں مل جاتا ہے، اپنی ہستی کو مٹا دیتا ہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مٹا دے اپنی ہستی کو. تو جو ہستی مٹا کر سو کے پتوں میں کھویا جائے، اس کا نام و نشان بھی نہ رہے، کہ پھر کبھی تخلیق ہوگا کہ نہیں. پھر وہ اسے تخلیق کر کے اپنی نئی بقا دیتا ہے محبت کی. تو بھائی میں تو یہاں تک ہوں کہ اگر کوئی شراب میں کوئی دھت شخص میرے سامنے یہ کہہ دے کہ مجھے خدا نے سجدہ کیا اور خدا مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ بات کی تصدیق ہوگی کہ وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے. یہ مجھ پر فرض ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے کہ میں اپنے تکبر کو کوڑے میں پھینک کر اسے سجدہ کروں. واہ. واہ. وہ بات کی بات ہوگی، وہ تو پھر آ جائے گی نا اپنا. جب ہم بات کریں گے پھر وہ ڈائلاگ ہوں گے، آرگومنٹ ہوں گے، پھر وہ وجہیں نکلیں گی. لیکن خدا کہتے ہیں یہاں وجہ ہی کوئی نہیں ہے. اس نے یہ کہا تھا تجھے کہ خدا مجھے سجدہ کرتا ہے؟ ہاں کہا. تو نے اس کے عیبوں پر نظر کیوں کی؟ جب خدا نے سجدہ کیا تو کیا خدا نے میرے عیبوں پہ نظر کی تھی؟ عیبوں پہ نظر کر کے مجھے سجدہ کرتا تو مجھے ٹھڈا مار کے کہتا ہے تو گند ہے، اپنے آپ کو صاف کر پہلے. کامل ہو، پاک ہو. ایک لمبی سی لسٹ میرے ہاتھ میں پکڑا دیتا. ٹھیک ہے، بلکہ فرشتے ہی پکڑا دیں، بلکہ
ہورے ہی پکڑا دے تو ان کی لسٹ پورے کرتے ہوئے جنم گزر گئے وہ بیٹھی کہیں اور عیاشی ہمارے جنتوں میں، ہم اس کو پانے کے لیے اس کی لسٹ جہنموں میں پوری کرتے پھرے. میری بات سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ کی؟ تو خدا تو پھر بہت بڑی چیز ہے. تو خدا جس سے چاہے، اور مشتق میں بھی جنتوں میں خدا کہ بھائی میں اس کا عاشق ہوں، میں نے اس کو سجدہ کیا. جو ہی خدا کہ تو بھائی تیری آئیڈینٹی، تیرا نور، تیری پاکی وہ ساری جہنم میں جائے. کیونکہ ہم تو خدا کی آواز کے متوالے ہیں، واہ ہم اس کی آواز کے دیوانے ہیں. اگر آپ سوچ میں پڑ جائیں اور نہ کریں تو ابھی تو آپ کی میں ہی ختم نہیں ہوئی. ابھی آپ پھر یہ بتاتے ہیں کہ میرا اور خدا کا دو وجود ہے. تو یہی بات تو وہ بابا نانک نے کی تھی، میں بچ آیا تے میں بچ لیتا، میں بچ آیا تے میں بچ گیا تے میں بچ لیتا تے میں بچ دیتا. تو وہ زید بن حارثہ چاہتے تو وہ نور کا گولا جو دیا تھا خدا نے اور ایسی حسینہ بنا کے پیش کی جس کی جہان تعریف کرتا ہے، تو چاہتے تو پھر محمد صاحب کو دیتے. نہیں، انہوں نے سنبھال کے رکھ لی زید بن حارثہ نے. اس کو دوں گا جو دل کے خدا کے دل کے ارمان کو پورا کرے گا. واہ زید بن حارثہ کہتے ہیں محمد تو میری زندگی میں آسمانوں کی طرف نگاہ کر کے خدا کی بادشاہی کا انتظار کرتے تھے. یہ جو مجھے تحفہ ملا تھا خدا سے، میں تو اس کو دوں گا جو خدا کی کائنات کا مقصد پورا کر دے گا. تو جب محبت اپنے حاصل کو پہنچ جاتی ہے تو پھر نہ شک رہتا ہے نہ شبہ رہتا ہے. محبت ہر چیز کو مان لیتی، محبت ہر چیز کا اعتبار بھی کر لیتی ہے، محبت ہر چیز کا اقرار بھی کر لیتی ہے، محبت سب کے بوجھ بھی سہ لیتی ہے. محبت خود فنا ہو کر دوسروں کو زندگی دے جاتی ہے. محبت کی تعریف میں کیا کیا کہا جائے. اپنے آپ کو مٹا کر دوسروں کو زندگی دے جاتی ہے. پہلے تھی لیکن آخر میں کھڑی ہو جاتی ہے. پہلے سب کو جانے دے پھر خود آخر میں بن جاتی ہے. اسی لیے تو محبت کو ہمیشہ زندہ باد کہا گیا. سب سے پیچھے تھی، سب سے آگے ہوگی. تو ان جاہلوں کو یہاں سے دفع ہونا ہے، یہ ان کی قسمت میں لکھ دیا گیا ہے. کیونکہ اگر یہ ہے جی میں معافی چاہتا ہوں ضرور انٹرپشن. 3 منٹ رہتے ہیں جی سیشن کو، اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس کے بعد اگلا سیشن کر لیں آپ کے ساتھ. ایک اور کر لیتے ہیں جی 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 اور اس کے بعد پھر وہ ختم ہو جائے تو پھر خیر. جی ضرور، بہت شکریہ جی. تو 3 منٹ. اچھا، تو جان گئے ہیں نا کہ محبت کا سجدہ اور توحید کا سجدہ اس میں زمین و آسمانوں کا فرق ہے. وہ محمد صاحب نے کہا نہیں کہ میں چاہتا تھا کہ خدا کے سجدے کے بعد عورت آدمی کو سجدہ کرے. واہ، اگر دل میں یہ تمنا خواہش تھی، رک اس لیے گئے کہ وقت کے آنے کے ساتھ عورت سجدے کی بجائے سانٹا مارے. ٹھیک، عورت جو آگے اس کو آزادی ملتی جائے گی
وہ تمہارا ناک میں دم کر دے گی، سجدہ کیسے کرے گی؟ اور پھر سجدہ چاہتے تھے کہ عورت سجدہ کرے، تو بھئی عورت کہیں کا سجدہ کرے؟ تو خدا ہے۔ تو محمد صاحب نے خود ہی کہہ دیا کہ فرما برداری کا سجدہ کرے، اور ہم جو سجدہ کرتے ہیں اس میں سب کچھ آ جاتا ہے، اطاعت آ جاتی ہے، فرما برداری آ جاتی ہے، اس میں کل کائنات کا نچوڑ آ جاتا ہے کہ خدا خدا ہے اور مخلوقات مخلوقات ہے۔ جو اس چیزوں میں معرفت الہی میں، روحانیت میں بہت آگے نکل جائے، اس کو وہ اندھا نہیں رہتا ہے۔ اندھے یہ ہیں جنہوں نے نہ کچھ دیکھا، نہ کوئی خواب اور سپنا آیا، اور خام خواہ وہ کیا کہتے ہیں جی کہ جب اپنی میں پہ بات آتی ہے تو فوراً مسلمان ہو جاتے ہیں، ورنہ یہ بالکل گند کا گاندھی ہے، پوری دنیا کے اندر پھنسے ہوئے، بس مطلب کہ پچکار پڑتی ہے نا تو پھر ان کو ہوش آ جاتا ہے، ضد اور بحثی ہو جاتی ہے۔ اچھا پھر میں ان کو بلاتا ہوں کہ جی ایک اور دفعہ کریں۔ جی حضور۔ آپ سوچ لیں یہ کیا بات ہے نا، آج وہ ابھی تک ان کا نہیں لگ رہا؟ جی حضور چند سیکنڈز میں وہ ختم ہونے والا ہے جی۔ نہیں، ان کا ابھی تک نہیں لگا، جو دوسرے ممبر ہے۔ جی ممبران کا حضور اس کا، ہاں جی آپ نے کمپلیکیشن کر دی۔ حضور ہمیں خود بعض اوقات نہیں پتہ چلتا کیا ان کی کمپلیکیشنز ہیں، موقع پہ کوئی بتا دے تو رہنما۔ تو جی کر لیں کوئی اور سوال بھی تیار کیا کریں نا آپ۔ جی حضور میرے پاس سوالات تو منڈے کے لیے سارے تیار ہیں، تو زوم میٹنگ پہ لائیو لوگوں کے سوال ہم لیتے ہیں کہ جو بھی ان کے مشاہدات ہیں وہ آپ کے حضور پیش کرنا چاہیں۔ تو ایک ہمارے ممبر نے بھیجا ہے اپنا، وہ سوال ان کا یہ ہے کہ مجھے اللہ کی ذات سے ڈر لگتا ہے کہ جب مجھے اللہ سے ملاقات ہوگی تو وہ میرے ساتھ کیسے پیش آئے گا، اور دوسرا مجھے اپنی زندگی کے خاص طور پر موت سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے، تو میرے ان ڈر سے میں کس طرح سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہوں؟ موت سے تو بھئی ہمیں بھی ڈر لگتا ہے، کوئی ہم اس وہ کیا کہتے ہیں دائرے سے بات تھوڑی ہے۔ سمندر میں بھور چلے تو میں اکڑ کے کھڑا ہو جاؤں کہ میں خدا کا دل ہوں، وہاں تو وہ بھور اتنے بڑے ہوتے ہیں جہاز کو لے کے ڈوب جاتے ہیں۔ لیکن یہ ڈر ہے کیا؟ جب انسان خدا کے مقام کو پہچان لیتا ہے، خدا کی ہستی کو جان لیتا ہے، تو خدا کہتا ہے میں اس کا ڈر ختم کر دیتا ہوں۔ وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، قرآن میں بھی ہے کہ جو اپنے رب کے مقام پہ کھڑا ہونے سے ڈر گیا تو خدا اس کے ڈر کو امن میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تو محبت میں تو میں بھی بڑا کچھ کہہ گیا، خدا خالق ہے، لیکن جب اصل صورتحال سامنے آتی ہے وجد کے بعد تو بھی ڈر تو ہمیں بھی لگتا ہے، کیونکہ وہ بات آ جاتی ہے کہ ایک کسان اپنی بھینس سے بڑا پیار کرتا تھا، تو کہا میں جا رہا ہوں اور رات کو شاید دیر سے آؤں، تو ادھر شیر نکل آیا، شیر آ گیا رات کو، وہ پوری گائے کھا کے وہیں بیٹھ گیا، سستانے لگا شیر۔ وہ آیا رات کو، دیر بعد اندھیرا زیادہ تھا، تو بھینس سمجھ پہ کہ گائے پہ اپنے ہاتھ پھیرنے لگا،
وہ سمجھا یہ میری بحث ہے. اسے کیا پتا تھا کہ یہ کون لیٹا ہوا ہے یہاں پہ. وہ بیچارہ ہاتھ پھیرتا رہا، پھر بغیر خوف کے چلا گیا. تو اگر ہم چاہتے ہیں موت کا ڈر ختم ہو جائے تو ہم خدا سے ہی نہ پوچھیں کہ یہ ختم کیسے ہوگا. اور خدا سے نہ پوچھیں گے بھائی تجھ سے کیوں ڈر لگتا ہے. تو خدا کی ذات خود کہتی ہے جو مجھ سے پیار کر بیٹھتا ہے مجھے اپنے دل کے ہر وہ ساز میں بسا لیتا ہے. تو میں اس کی خالی سوچ ہو جاتا ہوں، اس کا شعور ہو جاتا ہوں، اس کی سچائی بن جاتا ہوں، اس کی محبت بن جاتا ہوں، اور وہ مجھ جیسا ہو جاتا ہے. تو جو خدا جیسا ہو جائے گا تو پھر ڈر کیسے لگے گا. جی. تو پہلے تو ہم اب چونکہ زندگی میں جو فیصلے کرتا ہوں وہ اس طرح نہیں کرتا کہ حکومت کیا کہے گی، جیل میں پھنس جاؤں گا، گورنمنٹ پیچھے لگی ہوئی ہے، اولاد کیا کہے گی اور کیا کہیں گے. ایسے فیصلے میں نہیں کرتا. یہ تو ٹینڈنسی آف دس ورلڈ. تو پھر میں نے خدا کی ذات کو پہچانے نہیں. میں ایسے فیصلے نہیں کرتا. میں جو بھی فیصلہ کرتا ہوں میں سب سے پہلے خدا کو مقدم رکھتا ہوں کہ جو میں یہ فیصلہ کر رہا ہوں زندگی کا، اس میں سب سے پہلے خدا ہے یا نہیں ہے. تو جہاں سب سے پہلے خدا ہوگا تو وہاں ڈر کیسے ہوگا. ٹھیک ہے. تو خدا نے مجھے کہا کہ کیونکہ ایک سائیکولوجیکل نفسیاتی ڈر ہے جو محمد صاحب نے اپنی امت کو دیا کہ جب مردے کو دفنا کے وہ چلتے ہیں، جو دفنانے آئے تھے، تو مردہ ان کی آہٹ کو محسوس کرتا ہے، چیخ و پکار کرتا ہے کہ میں تو زندہ ہوں، قبر کھودو مجھے نکالو. یہ ایک ایسا سما تیار کیا محمد صاحب نے کہ بڑے سے بڑا خوف کھا جائے. کیا خیال ہے؟ آپ قبر کے نیچے اس پہ ٹنوں مٹی پڑی ہوئی ہے اور آپ سن رہے ہیں کہ آپ کے پیارے جا رہے ہیں واپس، اور آپ کی سانسیں نہ لے، مصیبت بنی ہے، اوپر سے عذاب ہو رہا ہے، استحی اور سانپ اور پتہ نہیں کیا کیا آ رہے ہیں. تو آپ کا تو حلیہ ویزی ختم ہو جائے گا، ٹائٹ ہو جائے خوف سے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا امت نے اس خوف سے خوف کھا کر اپنے آپ کو ٹھیک کیا؟ یہ بھی تو بڑا سوال ہے نا. تو اتنے ڈھیٹ بن گئے ہیں، سب کچھ جاننے کے باوجود جب دفن کرنے جاتے ہیں تو سمجھتے یہ کوئی اور تھا. تو جب آپ اپنی زندگی میں مٹانے کے لیے اور یہاں تک پہنچ جائیں کہ جیون کی آخری سانسوں میں میرا دل کا دروازہ کھلا ہے تیرے لیے، تو جو سب کچھ اپنا اختیاری خدا کو دے بیٹھا، فنا ہو گیا کہ وہ جس کے لیے ہم فنا ہو گئے. ٹھیک ہے. وہ کبھی پاس آ کے اتنا بتا دیں انہیں کیا ملا ہے ہمیں جو مٹا کے. تو ہم جس کے لیے فنا ہو گئے تو پھر رہ ہی کیا گیا کہ وہ کون سی چیزیں جو ڈرے گی جہاں ہم تو ہے ہی نہیں. اگر ہم ہوتے تو ڈرتے نا. تو جب ہم ہی نہیں رہے، جیسے میرا ایک شعر تھا، مجھے یاد نہیں آ رہا، کہ تیرا تو آنا ہوگا لیکن میں سو کے پتوں میں کھویا جاؤں گا. باہر آنے سے پہلے مجھ پہ خزاں آ گئی.
جب بہار آتی ہے نا تو چھوٹے چھوٹے جو پتے ہوتے ہیں وہ کبھی ہوا سے چلتی ہے نا تیز، تو بیچارے بہار کو دیکھنے سے پہلے وہ گر پڑتے ہیں درختوں سے. تو بھائی خوف کھانے کے لیے بھی ہمارا وجود بھی تو ہونا چاہیے. کوئی ایڈینٹی نہیں رہے گی. تو پھر جب ہم ہیں ہی نہیں، مٹ ہی گئے، فنا ہو گئے، ہم تھے ہی نہیں تو ڈر کہاں. تو ان کا جواب یہ ہے کہ کوشش کریں کہ سب سے پہلے میری زندگی کا حاصل، جو کچھ بھی میں کروں فیصلے جیون کے، اس میں یہ دیکھنا ہے کہ خدا کی رضا ہے، کیا خدا مجھ سے خوش ہے. اس کو دیکھ کر آپ نے فیصلے کرنے ہیں تو انشاءاللہ ڈر خدا سے بھی دور ہو جائے گا اور موت کا بھی دور ہو واہ، بہت شکریہ حضور. ہمارے ایک اور ممبر ہیں جی، ظاہر خان صاحب، وہ ہمارے پاس اس وقت موجود ہے جی. تو جی. وہ اپنا حضور روحانی مشاہدہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتے ہیں، اور آپ ان کا پھر پلیز انہیں اس کی تعبیر بتا دیجیے گا مجھے. 1 سیکنڈ میں جی. جی. جی ادھر مائک میں نے آن کر دیا جی، آپ بتا دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب کیا حال ہے؟ سب خیریت ہے؟ بس جب تک خدا ساتھ ہے سب خیریت. خدا کے ساتھ. 2 دن پہلے کی بات ہے، صبح تقریباً کوئی 4 سے 6 بجے کا ٹائم ہوگا. جی. تو میں، آپ اور ہمارے کچھ ممبران ہم تبلیغ پہ ہیں. 3-4 دن کی تبلیغ پہ ہم گئے ہیں. جی. کچھ ریگستان بھی آئے ہیں اور کچھ گرینری بھی آئی. تو 3-4 دن کے بعد نا ہم نے ان دنوں میں کچھ کھایا پیا نہیں تھا. تو اچھا، یہ خواب ہے یا حقیقت ہے؟ یہ خواب ہے صبح کا. خواب. اچھا. پھر میں چلا گیا ہوں، مطلب کھایا نہیں تھا تو میں گیا ہوں کچھ کھانے کے لیے لینے کے لیے. پھر میں روٹیاں لے کے آیا ہوں. تو ہم سارے بیٹھ گئے. آپ میرے سامنے ہیں بائیں سائڈ پہ، اور عطر صاحب میرے دائیں سائڈ پہ ہے، اور باقی ہمارے ممبران بھی سارے بیٹھے ہیں ہم. اور درمیان میں نے روٹیاں رکھی ہیں، جی. اور کچھ میں نے روٹیاں بانٹ دی ہیں. سب کو ایک ایک پہلے دے دی، جو بچ گئی وہ میں نے درمیان میں رکھ دی. اب اس کے ساتھ کوئی سالن یا کوئی اور چیز نہیں تھی. تو لیکن میرے ہاتھ میں ایک چائے کا کپ ہے جو صرف ایک ہی ہے. میں نے پہلے اس کی ایک سپ بھری، اور بعد میں نے سوچا کہ یار اب روٹیاں کھا لی، کیسے ہم سب کھائیں گے. تو پھر میں نے وہ کپ درمیان میں رکھ دیا، اور ہم سب نے، ممبران نے، وہ روٹی کی برکی ہیں اس کے میں ڈبو کے ہم نے وہ کھائی ہے. تو یہ جیسے وہ ہمارے پاکستان میں زمین پہ وہ دریا نہیں بچھاتے، ہم وہ دری بچھا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اوپر تمبو لگے ہوئے ہیں، وہ خیمے جو ہوتے ہیں، یہ والا سما تھا. تو اس کے بارے میں آپ کیا، یہ ایسا میرے ساتھ یہ ہوا ہے صبح کے ٹائم. تو ہم کھا رہے ہیں اور ہم تبلیغ کر رہے ہیں. ایک شعر ہے اقبال کا کہ تحت تو تحت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بیر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. ٹھیک ہے. تو آپ نے صحرا کا بھی ذکر کیا تھا. پھر روٹی کیا چیز ہے اس کو جانتے ہیں. پہلے عیسیٰ روٹی توڑ کے اپنے ماننے والوں کے تھوڑی تھوڑی سی زبان پہ رکھ رہے تھے. تو انہوں نے کہا بھائی اس سے تو ہم تو بھوکے ہیں، ہمارا گزارا کیسے ہوگا. تو آپ نے کہا روٹی کھانے کھا کے بھی انسان مر جاتا ہے، لیکن جو روٹی میں دے رہا ہوں یہ ہمیشہ کی بھوک مٹا دے گی. اچھا، وہاں آپ چائے بھی لے کے آئے. تو ایک وقت آیا کہ میں نے کہا کہ 2 چیزیں انگریز چھوڑ کے گئے تھے.
ایک یہ کہ تکبر کرو، اپنی عزت کی پچکار کے لیے مر جاؤ، سب سے بڑی لعنت چھوڑ کے گئے تھے۔ جب کوئی میرے سامنے عزت کا ذکر کرتا ہے تو مجھے لگتا ہے کیا آ جائے گی، الٹی ہو جائے گی۔ وہ تو خدا کے ملنے کے بعد وہ ختم ہی ہو گئی، کیونکہ خدا کو تکبر پسند ہی نہیں ہے۔ اور جو اپنی عزت اور تکبر میں آ کر تو سمجھ لو کہ وہ زندہ ہے لیکن مردہ ہو گیا ہے، کیونکہ مردہ مر کے اکڑتا ہے، یا زندہ ہو کے یہ کٹ جائے تو وہ تو ختم کر دیا خدا نے۔ تو میں نے کہا یہ چائے کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، تو چائے بھی چھوڑ دی۔ ابھی کوئی 40 دن گزرے ہوں گے کہ خدا نے اپنے حضور بلایا تو چائے خود بنا کے لے کے آیا۔ خالق کائنات جو جہانوں کا خالق ہے وہ لے کے آیا تو میرے ہاتھ میں پکڑا دیتا، پی بھائی، ایسے نہیں کیا۔ وہ جو جہانوں کا خالق ہے وہ گھٹنوں کے بل جھکا، پہلے گھٹنوں کے بل جھک کر پھر چائے پیش کی۔ تو ایک ہاتھ میں نور کا گولا اس نے پکڑا ہوا تھا۔ وہ نور کا گولا کیا تھا؟ اس کو اگر جہانوں کے سمندروں میں پھینکا جائے تو سارے سمندر نورم نور ہو جائے۔ تو جب اس نے پلائی تو پھر دل تو نہیں کرتا تھا کہ اب وہ چائے بھی چھوڑ بیٹھے تھے۔ تو پھر میں نے کہا اب خدا نے پلا دی تو پیتے ہی رہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ چائے جو تھی وہ بھی، چائے پینے سے یہ ہوتا ہے کہ تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ تو خدا نے جو چائے پلائی تو ہماری روح کی تھکاوٹ بھی دور ہو گئی۔ تو یہ بڑی اچھا خواب ہے، اور آپ نے درمیان میں رکھ دی۔ اور روٹی جو ہے وہ برکتیں ہیں کہ آپ کا انجام اچھا ہوگا۔ تو مبارک ہو آپ کو، خدا نے روایہ میں دکھایا کہ آپ کا انجام کیسے ہوگا، اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ انجام آپ کا میرے ساتھ ہوگا، کیونکہ میں بھی تو وہاں تھا۔ اور اگر وہ پیالی چائے کی میرے ہاتھ میں پکڑا دیتے تو سارا مسئلہ ہی حل ہو گیا تھا۔ وہ بیچ میں رکھ دی، چلو خیر، آدھا آدھا کام ہو گیا۔ حضور میں نے اس لیے رکھی کہ چلیں سارے ہم مل کے اس میں ڈبو کے کھائیں گے نا، سب کے پاس تو روٹی ہے اور تو کچھ ہے نہیں۔ بھائی میں پی لیتا تو بہتر ہوتا۔ ہاں بالکل جی، میں پی لیتا اور کھا لیتا تو پھر خدا تمہیں کھلانے آتا۔ کیا بات ہے جی۔ آپ کو سب کا خیال آ گیا، لیکن خدا کے دل کا خیال کرتے تو پھر وہ خود ہی آ جاتا۔ حضور انشاءاللہ اگلی بار آپ مجھے چائے پیش کر کے سب کچھ کھلا کے دیکھتے رہتے تو اللہ کی ذات آسمانوں سے اتر کے روٹیاں بھی لے آتی اور چائے بھی آپ کو خود ہی پلاتی۔ حضور ان قریب یہ ٹائم آئے گا میں اپنے ہاتھوں سے آپ کو چائے پیش کروں گا۔ ہاں جی بھائی، وہ ایک ٹائم تو نکال دیا آپ نے، ایک ہے، لیکن آنے والے ٹائم میں پھر بہت بار یہ مجھے موقع ملے گا۔ چلو ٹھیک ہے، پھر باہر آئے گی۔ اور پھر وہ کہتے ہیں نا کہ وہ مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے، بایزید کہنے لگے کہ اگر میں تجھ جیسا ہو جاؤں تو کیا تو آئے گا، مہمان بنے گا؟ خدا نے کہا ہاں آؤں گا، تیرا مہمان بنوں گا۔ اپنے آپ کو صاف کرتے رہے، پاک کرتے رہے، اپنے اندر مصروف رہے، میں تو
ایک رات 20 سال کے بعد آواز آئی، رات کی تنہائی میں مجھے آواز نہ دو، آئے ہائے، آواز آئی کہ کیا باجدید گھر پہ؟ تو کیونکہ اپنی میں لگے ہوئے تھے نا صفائی میں کہ میں صاف ہو جاؤں، بس وہ میں عزت بھی آ گئی، میں کے اندر انسان اپنی ذات میں مصروف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بس میں تھے، رات کو آواز آئی کیا تو ہے؟ تو کہا ہاں میں ہوں گھر پہ، ہائے ہائے ہائے، دروازہ کھولا کوئی نہیں تھا، پھر 20 سال گزر گئے، پھر وہی آواز ہے، وہ اب بھی آدھی میں صاف ہوئی تھی، گھر اندر سے پورا صاف نہیں ہو سکا، پھر آواز آئی کیا باجدید ہے گھر پہ؟ تو لاشعوری طور پہ کہا ہاں میں گھر پہ ہوں، دروازہ کھولا کوئی نہیں تھا، پھر 20 سال اور گزرے تو وہی آواز آئی، اب باجدید آواز کا جواب دینے لگے تو غم جو ہے یہ یہاں تک آ گیا، حلق تک، بولا نہیں گیا، پھر آواز آئی کیا باجدید گھر پہ ہے؟ اب وہ کوئی میں والی ہوتی بات تو ہوتا تھا کوئی، پھر تیسری دفعہ آواز آئی کہ کیا باجدید گھر پہ ہے؟ تو ہچکیاں لگ گئی روتے روتے، اور آواز وہ کیا کہتے ہیں ہچکیوں میں گم ہو جاتی ہے آواز، کہا اب یہاں کوئی بھی نہیں ہے، یہاں صرف تیرا انتظار ہے، یہ میرے دل کا گھر خالی ہو گیا، اوئے ہوئے، اب اس دل میں فقط تیری آرزو، تیرا انتظار، تیری تمنا ہے۔ تو جب یہ معاملات ہو جائیں گے تو پھر خوابوں کی دنیا سے بھی ہم نکل جائیں گے، میں تو ایک خواب ہوں، اس خواب سے تو پیار نہ کر، پیار جو ہو جائے تو اس پیار کا اظہار نہ کر، بھائی میں خوابوں سے دنیا کے سے نکل جاؤں تو پیار کا اظہار کیوں نہ کروں؟ یہ ایک عجیب قسم کا جنون ہے، تیری بات کروں اور تیرا نام نہ لوں، جی پہنچوں جی مشاہدے پر، پہنچوں خدا کے سامنے، تو یہ چیز ہے، اس لیے کوشش کرنی ہے رات کو جب آپ اٹھ جائیں 2 بجے کہ خدا سے پہلی دعا یہ کرنی ہے اپنے پیار کی محبت کی بہار کو میرے دل کو چھو دے۔ لوگ تو روتے ہیں نا اس دنیا میں کہ ان کا کچھ کھویا گیا، کچھ بگڑ گیا ان کا کچھ، لیکن مزہ تو یہ ہے نہ کھویا جائے، سب کچھ ہو اور پھر آنسو نکل آئے، وہ کیسے بھائی؟ ہاں جی بھائی ہمارا تو کچھ بھی نہیں کھویا گیا، ہم رات کو کیوں روتے رہتے ہیں؟ ہم نے کیا کیا رات کے دھوکے میں کیا کیا دھوکے کھائے ہیں، ہم نے رات کے سائے میں کیا کیا دھوکے کھائے ہیں، ایک ذرا سا دل دھڑکا اور ہم سمجھے وہ آئے، ہاں جی اپنا ہی دل دھڑکا تو اٹھ کے بیٹھ گئے، یا رات پوے تے بے درداں نوں نیندہ پیاری آوت تے ٹوٹیاں دل نوں تانگ سجن دی ستیا آوے۔ تو ایسا بھی ہوا کہ رات کو بعض اوقات پہنچا ہوں 1 بجے اور اپنے آپ کو پاک صاف کیا کہ تو ادھر 2 بج گئے، میرا تو برا حال تھا نیند سے، لیکن روح واجہ ماری تھی، آجا میرے ربا آجا میرے ربا تنے پیار واجہ مارتا، تو جب وہ چھوئے گی تو پھر آپ دیکھیں گے کہ نہ تم رہو گے نہ تم، نہ ہم رہیں گے ہم، جی وہ کیا ہے جی ہم رہے نہ ہم تم رہے،
وقت نے کیا کیا عجیب کیا عجب ستم. وہی بات ہو گئی کہ حضرت حسن بصری نے کہا کہ میں 40 سال رات کو نہیں سوؤں گا. تو کیا تو آئے گا؟ کہاں آؤں گا. ابھی کوئی 38 سال گزرے ہوں گے، 29 سال، ایک ہی رہ گیا تھا. کسی شیطان کا شادی تھی، ان کا کھانا وہاں پہ پہنچا. یہ سارے شیطان ہیں نا، شادیاں کرتے ہیں. تو حسن بصری بھوکے تھے تو کھا پی کر ڈٹ کے اس رات نیند آ گئی اور سو گئے. صبح ہوئی تو کہنے لگے خیال آیا میرے تو 40 سال کی محنت ضائع ہو گئی. یہ کیا ہو گیا؟ 1 سال رہ گیا تھا. تو ایسا کھانا، وہ یہ سارے کھانے حرام کے ہوتے ہیں کہ جب یہ اپنی جنج کرتے ہیں تو اپنوں کو کھلاتے ہیں، حالانکہ حق بنتا ان کا جو بھوکے ہیں بیچارے. صبح ہوئی تو بھائی محنت تو ضائع ہو گئی میری، 1 سال رہ گیا تھا. جنگل میں گئے اور پھوٹ پھوٹ کے روئے کہ اب پتہ نہیں کب ملن ہوگا. تو جب دوسری رات آئی تو سو گئے کھا پی کے. اب وہ جاگنے کا کیا فائدہ جب وہ شرط تھی وہی نہیں رہی. تو کسی نے آ کے اس کو ہلا دیا، اٹھ بھائی سو مت، انتظار کر. تو آپ نے کہا شاید یہ کوئی فرشتہ آیا ہوا ہے. کہا بھائی تو خدا مجھے چاہتا ہے کہ میں رات کو جاگوں ابھی بھی. انہوں نے کہا بھائی خدا چاہتا ہے یا خدا نہیں چاہتا کہ تو جاگے، مجھے اس سے کیا سروکار. انہوں نے کہا اچھا تو پھر تو کون ہے؟ کیا تو فرشتہ ہے؟ انہوں نے کہا میں فرشتہ نہیں، میں شیطان ہوں. 39 ایئر جو تو نے عبادات کی تھی نا، تیری اس لپ سروس جو ہوٹل آئے تھے، مجھے کوئی خطرہ نہیں تھا. وہ جو کل پچھلے تو نے کہا تیری محنت ضائع ہو گئی اور پھوٹ پھوٹ کے رویا جنگل میں، تو مجھے ڈر لگا کہ کہیں ایک دفعہ اور نہ روئے، کہیں خدا ہی نہ آ جائے. تو میں خود ہی جگانے آ گیا. تو صدیاں گزر گئی میں تیرے سجدے سے کیا ہوا، کوئی کر ایسا سجدہ تیری دنیا بدل جائے. جی تو ایک وقت ایسا بھی آنا چاہیے آپ کے خوابوں میں بھی کہ خوابوں میں بھی آپ کو شعور ہو، آپ کا شعور بیدار ہو کہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو سمجھ لینا پھر آپ خوابوں کی دنیا میں نہیں. خواب میں اتنا شعور آ جائے کہ خواب خواب نہ رہے، آنکھیں بھی کھل جائیں، تو وہ حالت طاری ہو اور آپ کا شعور، آپ کا دل شعور میں فیصلہ کرے، تو خواب خواب نہیں رہے گی. اس کے بعد پھر مشاہدہ الہی کی دنیا شروع ہو جاتی، پھر سفر الہی کی دنیا شروع ہو جاتی. تو دعا کریں کہ خدا ہمیں خوابوں کی دنیا سے بھی نکالے اور مشاہدات کے سفروں میں بھی. چلو ایک مزہ تو ہے وجد میں کہ ہر نہ جانے کون کون سے جہان دکھاتا ہے تاکہ ہمیں کامل کر دے. آمین. کوئی اور سوال ہے؟ جی حضور، کل میں نے جی پروردگار حق تعالیٰ کا جی سچے والدین کا میں نے رات کو دیدار کیا جی. واہ واہ. اور یہ اپنی طرز کا ایک بہت ہی منفرد مشاہدہ تھا کہ میں ابھی تک الفاظ نہیں دے پایا کہ یہ میں نے کیا دیکھا، یہ کیا حالت تھی جو میں نے دیکھی. یہ تقریباً 40 فٹ کے قریب حق تعالیٰ کی ہائٹ تھی، اور وہ سامنے سے چلتے ہوئے آ رہے تھے، بلندی سے نیچے کی طرف میری طرف. واہ. اور جیسے جیسے وہ چلتے آ رہے تھے وہ اتنے ہی ہائٹ میں کم ہوتے جا رہے تھے. کم ہوتی ہے. ہاں. اور جب وہ میرے سامنے آئے وہ میرے اوپر سے گزر گئے جیسے بادل گزرتا ہے.
ہائے ہائے، تو انہوں نے جو بھی اوڑھا ہوا تھا یا جس وہ حلیے میں تھے وہ کچھ بھی میں ٹچ نہیں کر سکا، جی لیکن ان کے اندر ایک نور کی یعنی نیلے نور کی ایک جیسے ٹیوب لائٹ ہوتی ہے، جی، جیسے وہ مجھے ریڑھ کی ہڈی نما کو چیز لگ رہی تھی، اچھا، جسے میں نہیں بیان کر پایا وہ کیا تھا، وہ مجھے چھوا ہے، اس کو میں نے چھو لیا اور میں بہت خوش ہوں کہ میں نے خدا کی ذات کو بادلوں کی طرح نہیں گزر گیا، میں نے چھو لیا۔ واہ، اس کے بعد خدا کی ذات ایسے پھیل گئی ہر طرف، جی، اور میں کافی دیر خدا کے اندر رہا ہوں جی، خدا کے اندر ہم میں رہا ہوں جی کافی دیر، اور وہاں پر اور لوگ بھی تھے، اچھا، اور وہ اتنی محبت سے پیش آ رہے تھے کہ جیسے کوئی ایک گھر میں رہ رہا ہو، ایک بہن بھائی ہو، ایک کنبہ ہو، اور میں آج سے پہلے ان لوگوں کو کبھی نہیں ملا، تو اچھا، میں ان کے ساتھ 5 منٹ یا 6-7 منٹ ان کے ساتھ رہا ہوں، واہ، پورے اس خوشی کے ساتھ، احساس کے ساتھ کہ ہم سبھی خدا کے اندر موجود ہیں اس وقت۔ واہ، تو یہ حضور اپنی نوعید کا ایک عجیب خواب تھا، جو پورا گہرا ترین خواب، جسے میں محسوس کر سکتا تھا کہ میں اس وقت پورے شعور میں ہوں، میں جاگ رہا ہوں، صرف اپنے جسم میں نہیں۔ واہ، واہ، تو یہ تھا جی حضور، میں کہنا چاہتا تھا اس بارے میں۔ کہ میں بادل میں آوارہ، اور جب ہوا چھوتی ہے تو محبت والا سمجھتا ہے کہ کوئی اس کے دامن کو ہلا رہا ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ تو میں ایک دن خدا بڑی محبت میں تھا، تو میں نے کہا اپنا قد دکھا کہ تو کتنا بڑا ہے۔ خدا نے کہا میں تو دکھا سکتا ہوں، تو دیکھ نہیں سکتا۔ تو میں نے کہا ایسا بندوبست کر کے میں بھی دیکھوں۔ تو خدا نے کہا پھر میرے کندھے پہ بیٹھ جا۔ جب بیٹھا، اب خدا اپنا قد دکھانے لگا، تو سارے جہانوں سے وہ قد نکلتا جائے، حتیٰ کہ کوئی جنتے رہیں نہ کوئی بالا جنتے رہیں، لیکن وہ قد اب بھی نکلتا جا رہا ہے، اور یہاں کچھ بھی تخلیق نہیں کیا تھا وہاں سے بھی نکلتا جا رہا ہے قد۔ تو جب اتنے اندھیروں کے شل چھا گئے، میں ڈر گیا، یہ پتہ نہیں قد مجھے کہاں لے جائے گا۔ تو میں نے کہا خدا میری بس ہوئی، میں اپنے سوال سے پناہ مانگتا ہوں۔ خدا نے کہا ابھی تو میرے قد کی ابتدا ہوئی ہے۔ اس حال اب یہ مقامات تو نہیں، مقام تو نہیں رہا، وہ تو گزر گیا تھا سب سے، تو وہ تو ایک حال تھا۔ تو مجھے یاد کراتے ہیں نا، یہ بڑا لمبا مضمون ہے، اس پہ میں نے کل بولنا ہے۔ جی تو یہاں پہنچ کر کہنا پڑتا ہے اللہ بہت بڑا، تو واقعی بڑا ہے۔ انہوں نے اللہ اکبر کہہ کے اللہ کے اعیان کو ہی ماننا شروع کیا، خدا کے خاندان، جس کو انہوں نے، خدا کہتا ہے میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ جب میں کہوں نا دونوں ہاتھوں سے، تو مراد یہ ہوتی ہے میں نے پوری محبت کے ساتھ تخلیقات کی ہیں۔ خدا پوری محبت کے ساتھ تخلیق کرے اور آپ اللہ اکبر کہہ کے اس بندے کو مار دیں، تو یہ تو ایسا جرم ہے کہ وہ یوں سمجھ لیں کہ آپ، میں کھڑا ہوں، آپ میرے سامنے میری اولاد کو مار دیں، تو آپ دیکھ لیں کہ میرے دل پہ کیا بیتے گی، تو اس کے دل پہ کیا بیتے گی۔ تو بڑی اچھی، جو اندر تھے تو اور بھی تھے، آپ پہچان نہیں سکے، تو خدا آپ کو اپنی محبت کی چھتری کے نیچے رکھے گا ہمیشہ۔ یہ ہے اندر کے لوگ، اور خدا خود ہاتھ سے چھتری پکڑ کے کھڑا ہوگا کہ یہ میرے لوگ ہیں، یہ میرا ہے۔
جی کچھ اور پوچھ رہے بہت بہت شکریہ حضور. ہمارے پاس 3 منٹ باقی ہیں جی اس سیشن کے. تو ہاں جی لہٰذا ہم سوال نہیں کریں گے حضور. چلو باقی ممبران کے بہت سارے سوال ہیں، وہ ہم منڈے کی اور اتوار کی جو نشست ہوگی اس میں گوش گزار کر دیں گے. ظاہر خان صاحب درخواست کر رہے ہیں جی کہ اگر آپ دعائے خیر فرما دیں تو ہم آپ کے شکر گزار رہیں گے. ٹھیک ہے، دعا کر لیتے ہیں. اے حق تعالی، کیا کچھ نہیں ہے جو تو نے اپنی مخلوقات کو نہیں دیا. تیری محبت، تیری عنایات اتنی چھا گئی ہیں کہ اگر جنم جنم شکر ادا کیا جائے محبت میں تو کم ہے. اب ایک چھوٹی سی چیز ہے جو خدا نظروں میں نظریں ڈال کے مانگ رہا ہے کہ میں تو اپنے آپ کو لٹا بیٹھا ہوں، مٹا بیٹھا ہوں، میں تو خالی ہو گیا. اب ذرا تو اپنی محبت مجھے واپس لوٹا دے. لیکن یہ محبت جو تھی اس کی، بلکہ سب کچھ ہی اس کا تھا، ہم بانٹ دیتے ہیں اپنے چاچوں میں، ماماؤں میں، اپنی چاچیوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنی اولاد میں، اپنی محبت کرنے والی میں، اور خدا پھر خالی ہاتھ رہ جاتا ہے. میں پناہ مانگتا ہوں کہ میرا نام ایسے لوگوں میں ہو. یہ انسان نہیں ہے، یہ آدمیت ہے. اے رب، یہ لوگ شیطان جو ہیں، جو آدمیت ہے، ان کی دنیا کو گزار دے تاکہ اہل دل اور تیرے دل کی دنیا آئے اور وہ آگ لگے خاندان، سوسائٹی، قوم اور دنیا میں کہ سب کچھ جل کر صرف ہم تیری محبت میں زندہ رہے. اور ایک ایسی وجود میں آئے دنیا جس کا خدا نے ارمان کیا. شاید وہ دنیا ہم نہ دیکھ سکیں، لیکن خدا نے اس دنیا کو ہزاروں مرتبہ دکھا دیا. اور اب بس جو کام رہ گیا وہ تھوڑا ہے کہ اس خوشخبری کو رات دن جہاں آپ پائیں کہ زمین زرخیز ہے، وہاں یہ بیج ڈال دیں خوشخبری کی.